10 باتیں اپنے مرد سے ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ لڑکیوں کو اور عورتوں کو وہ 10 باتیں بتائی جائیں گی جو اپنے مرد یا منگیتر یا جس سے آپ محبت کرتی ہیں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ سبسکرائب، جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پہلی بات، پچھلی محبت کا تذکرہ نہ کریں۔ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں، لیکن اس وقت آپ جس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، منگیتر ہو یا آپ جس سے محبت کرتی ہوں وہ ہو، اس سے اگر آپ نے کبھی پہلے کسی سے محبت کی ہے یا آپ کو طلاق ہو چکی ہے تو اپنے پہلے شوہر یا اپنی پہلی محبت اگر آپ نے محبت کی ہو کا تذکرہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، سیکس سے متعلق نالج۔ اگر آپ کو سیکس سے متعلق نالج ہے تو کبھی اپنے شوہر، منگیتر یا اپنی محبت سے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں اور مطلب کچھ کا کچھ نکل سکتا ہے، اس لیے احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ تیسری بات، کاروباری معاملات میں تنقید۔ اگر اس کا کوئی اپنا کام ہے یا وہ جاب کرتا ہے تو اس کا ساتھ دیں اگر وہ کہے تو، ورنہ اس کے کاروباری معاملات میں ہرگز مداخلت نہ کریں، اور اگر کچھ اپ ڈاؤن ہو جائے کام کاج میں تو اسے ہرگز تانے نہ دیں، ورنہ اس کو لے کر بہت دوری آ جاتی ہے۔ چوتھی بات، اس کی مردانگی پر تنقید۔ کبھی اس کے سامنے کسی دوسرے آدمی کی تعریف نہ کریں، بالخصوص اس کی باڈی کی، اس کے خوبصورت جسم کی، یا یہ کہ تم میں دم نہیں ہے۔ اس سے اسے جلن ہوگی اور آپ اپنی کشش اس کے نزدیک کھو دیں گی۔ پانچویں بات، اس کے دوستوں اور فیملی ممبرز کی برائی۔ کسی بھی مرد کے لیے اس کے دوست اور فیملی ممبرز بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ غصے میں آ کر انہیں اپنا نشانہ بنائیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے اور اس کے بیچ دوری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اور آپ کی فیملی ممبرز وغیرہ کو بھی ناپسند کرنے لگے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس کے جس سے اور جہاں جہاں تعلقات ہیں ویسے ہی بنا کر رکھیں، کیونکہ اس کی خوشی میں ہی آپ کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں۔ چھٹی بات، اس کی جسمانی ساخت پر تنقید۔ اس کو یہ کہنا کہ تم میں دم نہیں ہے، اس سے ایک تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے گا، دوسرا وہ اپنے آپ کو آپ کے قابل نہیں سمجھے گا۔ اس لیے اپنی خوبصورت زندگی کو محض اپنی زبان کی وجہ سے خراب نہ کریں، بلکہ اس کی تعریفیں کریں، اپنے گھر میں بھی اور سسرال میں بھی۔ اس سے یہ کہ وہ آپ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ ساتویں بات، یہ پوچھنا کہ میں موٹی ہوں یا پتلی۔ اس سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ موٹی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ کہیں گے کہ پتلی ہیں تو یقین نہیں آئے گا، اور اگر کہیں گے کہ موٹی ہیں تو آپ کا دل دکھے گا۔ اس لیے اگر آپ موٹی ہیں، کالی ہیں یا جیسی بھی ہیں، اس بات کو مانیں اور ایسے سوالات نہ کریں۔ ان کے کہنے سے آپ پتلی نہیں ہو جائیں گی، بلکہ یہ وہ فضول سوالات ہیں جو لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ آٹھویں بات، شک اور الزام لگانا۔ ان پر شک نہ کریں کہ وہ کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے، دیر کیوں ہو گئی، آپ سیکریٹری کے ساتھ کیا کر رہے تھے، یا اسی طرح آپ کو ان پر شک ہو کسی کو لے کر، تو آپ جب تک آپ کو پورا یقین نہ ہو الزام نہ لگائیں۔ الزام اور شک سے گھر کبھی بنتے نہیں بلکہ برباد ہوتے ہیں۔ نویں بات، بے عزتی کرنا۔ ان کے دوستوں کے سامنے ان کی عزت نہ کرنا، ان کی فیملی ممبرز کے سامنے اور اپنی فیملی ممبرز کے سامنے ان کی بے عزتی کرنا، ایڈیٹ کہنا، یہ وہ تھرڈ کلاس زبان ہے کہ جس سے دو پیار کرنے والوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ان کی عزت کریں چاہے آپ کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہوں۔ 10ویں بات، سب ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو اور وہ پوچھے، آپ جواب دیں کہ سب ٹھیک ہے۔ اس سے مرد اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے سب پتہ لگ جاتا ہے۔ ویسے بھی
बिना बताए ये नहीं कहा जा सकता कि आपको क्या परेशानी है। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताएं, बताने से ही मसला हल होता है। मुंह फुलाकर हरगिज़ ना बैठें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।